ساڑے کول منافقان دا کام نہیں ہے، ساڑے کول نبی تے درود و سلام پڑھن والا کوئی آئے تو اٹھا دیتا سی تے سارے مولا بیٹھے یا سید یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابہ یا سید یا صاحب الجمال و یا سید البشار من وجہ المنیر لقد نور الکمال لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد الخدا بدر کوئی قصہ مختصر مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم حضرات ذوقار آئی پی ساڑی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم المقام محترم میاں احمد رضا خان وٹو نے اور قبلہ الحاج حاجی میاں درویش احمد وٹو صاحب نے اس محفل دا انعقاد کیتا جتنے بھی دوست دل میں قدم سکنے اس پاک ذکر واسطے آئے دی اللہ سب دے علم عمل جرید اکمال برکتہ عطا فرمائے حضرات محترم بڑا پرفتن دور ہے جس دور دے اندر اسی جا رہے ہیں میرے کریم لاجپال آقا نے فرمایا قیامت دے قریب لوگ دیکھن گے کہ ممبراں تے اور سٹیجاں تے باندر نچدے ہون گے اور علماء بڑے اس حدیث دا ترجمہ کرن تو پریشان سن کہ اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ مسجداں دے اندر جڑے ممبر نے انہاں تے کس طرح باندر نچن گے لیکن ویکھیا کہ جگت بہاد مولوی جنہاں نے محفلاں نوں ایک شغل بنا لیا اللہ رسول دے ذکر واسطے دوسرے مسلک دینے اللہ دا شکر ہے کہ ساڑھے جنہی لیکن چاند ایک کیونکہ میں خوشامد کرم دا آدمی نہیں ہاں حافظ منظور صاحب درویش آدمی نے حضرت امیر المومنین جناب فاروق اعظم دے پوترے دا ناسی بلال تو ایک شاعر نے کیا کہ اے امیر المومنین میں نا تھوڑے شیر ایک نظر کرن لگا تے بڑا مشہور عرب دا شاعر سے تو کہنے لگا کہ تھوڑے پوترے بلال ورکانا میں نے روئے زمین تے کوئی بلال نظر نہیں آیا کہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تیرے تے خدا دی لعنت تین باری فرمایا تیرے تے خدا دی لعنت میرے پوترے ورکے ہزاراں نے محمد رسول اللہ دے بلال ورکے کہ حق گل کرو خوشامد نہیں ہے اپنا مسلک چاند ٹکیا نہ بنا لو اللہ رسول دے دین دی خدمت کرو محفلان دے جڑا مقام ہے انہاں دی اہمیت انہاں دی تعظیم و تکریم نو سمجھ دیا تو آج دی محفل میلاد مصطفیٰ اس لحاظ میں اہم ہے کہ جس دور دے اندر اسی جا رہے ہیں اللہ رسول دے ذکر واسطے محفلہ سجانیاں پھر ان دے واسطے ٹائم کرنا اور اللہ رسول دی گل کو سننا امام مالک ایک حدیث پر یاد کرتے ہیں کہ سرکار امام الانبیاء نے فرمایا کہ دین دی چھوٹی تو چھوٹی گل یاد کر لینا سمجھ لینا ہزار نفل نال بہتر ہے اور کئی سالاں دی عبادت نال افضل ہے کئی نوافل پڑھن نال یہ لمحہ ساڈا ایویں نہیں جانا کیونکہ جڑے حضور دیاں محفلاں سجاندے نے چاہے وہ محفل میلاد ہوئے چاہے ان کا عنوان ختم نبوت ہوئے چاہے اس کا عنوان نظام مصطفیٰ دا نفاذ ہوئے چاہے شان قرآن ہوئے صحابہ دی ایسے بیت دی شان ہوئے اسی بالخصوص اور بالعموم ہر اس محفل میلاد کہنے کہ چاہے ان دے صحابہ دی عظمت بیان ہوئے تو چاہے اہل بیت اطہار دی شان بیان ہوئے اور ربیع الاول شریف دا مہینہ اور محترم احمد رضا نام یہ بڑا ڈاڈا ہے ہاں یہ نام بڑا ہے ایک نام بچہ جڑا سینا اس دا نام ہے رکھا احمد رضا انہوں نے کیا شاہ صاحب نا کی رکھی ہے تو زیادہ تر میں نے کوئی پوچھے تو میں حسن حسین دی نسبت نہ لیکن اس دن میں بیٹھا تھا چونکہ
سفر دی تریوی سی وہ بچہ ہے تو میں کیا انہوں نے کہ احمد رضا دی نسبت نالنا جن کا نام بچے دا احمد رضا وہ بخار ہویا تو ڈاکٹر صاحب کو چلے گئے وہ ڈاکٹر جڑا سی دوسرے مسلک دا سی انہیں کیا ہے بچے دا نام لکھاؤ تو میں کہا جی احمد رضا انہیں نا چینج کر لو انہیں کہا ڈاکٹر چینج کر لیں گے نا جیسی چینج نہیں کرتے کیونکہ احمد دی رضا تے ہے جڑ کہنے نا کہ احمد دی رضا نہیں ہے قرآن کہتے ہیں فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سونیا جی میں تو راضی ہے جی میں تیری مرضی ہے جی میں تیری منشا ہے احمد رضا دو جہاں چاہتے ہیں رضائے خدا خدا خود چاہتا ہے رضائے محمد بلکہ کائنات کا مقصود کائنات ہے وہ رسول اللہ دی ذات ہے یہ اللہ دے پاک رسول نہ آندے حضور دا ملاد نہ ہوندا کوئی چیز نہ ہوندی بلکہ میرے کریم لاج پالا کروں حدیث قدسی ہے خود رب ذوالجلال نے فرمایا لما خلقت الجن والنار والشمس والقمر حتیٰ کہ حضور دے بارے خود رب ذوالجلال نے فرمایا کلام رب یا کرتے ہیں حدیث قدسی آندے نے لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ تاکہ میرے محبوبہ اگر تینوں بنانا مقصود نہ ہوندا تے کائنات تے اپنا رب ہونا بھی نہ ہے اس واقعہ علامہ اقبال نے کیا اذاں ازل سے تیری عشق کا ترانہ بڑھ گئی دید بھی تیری دید نماز بھی تیری دید کا ایک بہانہ بڑھ گئی وہ قطع کر دیا آخر سے جا کے بڑی لمبی غزل ہے بڑی نظم ہے علامہ اقبال دی آخر سے جا کے آپ فرماتے نے لولا کا لما خلقت الجن والنار دا ترجمہ کرنے نا علامہ اقبال آپ فرمانے کون تو کانزر مخفی علی قرار تھا رہا مجھ تو پردہ راز میں کھین چلائی تیری کشا کشا مجھے دیدے رنگے مجاز میں مینو تو کوئی نہیں سی جباروں کا ہار کہن والا ستاروں کا فار کہن والا حیو قیوم یا تسبیح کس نے کرنی آسان کس نے کل اللہ مالک الملک تو تیر ملک منتشا وتنزل ملک منتشا وتعز منتشا وتذل منتشا کس نے پڑھنا سی اللہ نور السماوات والارض وللہ ملک السماوات والارض یہ کس نے پڑھنا سی وللہ میراث السماوات والارض میرے محبوب آج سب کچھ ہے اے بزم جہاں سبھی ہے تو فقط رسول اللہ دی ذات کسی نظریے موسی عقیدے کے مطابق ساجدی محفل دا اجنے بعد گرا محترم میاں احمد رضا نے کیتا جامعہ مسجد کے اندر اللہ کرے کہ ہم سمجھن دی مہلت توفیق دے ورنہ حاجتے اس پر فتن دے دور دے اندر جڑے فتوے لان والے نے ساڈے کو مولوی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم چلتے ہیں نبی بھی ایسے چلتے تھے نبی کے ہاتھ تھے نبی کی آنکھیں تھی اور میں نے پچھلا جمعہ جڑا تھی میں کیا شاہ صاحب فسانا نبی پاک کی نظر تھے میں کیا دوسرا میں نے کہہ رہی اسی نبی پاک دے سونے ہتھاں تے جمعہ پڑھانا ہے تو کہہ رہی ہیں کہ نظر تھے تو میں کیا میں دونوں تھے تھوڑا تھوڑا کر کے آج بھی میں اس سے ہی موضوع حضور دی نگاہ تے اور حضور دے حلیہ مبارک تے جس طرح کہہ رہے ہیں چاہت چاہت کس نے کہنا ہے جڑا کہنا ہے نا حضور کو چاہنا تشبیح دینی علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر ہی لکھا ہے کہ حضور نے چاہنا تشبیح دینی حضور بھی توہین ہے حضور جڑے نے فقط قمر نہیں ہے بلکہ سراج منیر نہیں حضور سراج منیر نے سراج منیر کون ہوتا ہے یہ سنو کیا جاندہ ہے سراج منیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حضور سراج منیر بن کے آئے سراج منیر ہونے کے جڑا چند ہے اس کے نام کالے نو چٹا چند دی روشنی نہیں کر دی بڑی کر کی تھی علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ چند روشنی کرتا ہے اندھیرے کو اجالا کرتا ہے لیکن کالا چٹا نہیں ہو جاتا جڑی چیز سیاہ ہے چاند دی روشنی نالو چٹی نہیں ہوندی جو رب نے رنگ بنائے نو ہمیں ہی رہندے نے لیکن حضور او سراج منیر نے جڑی چیز نو حضور ہاتھ لا دین او ہی چمکن والی ہو جاتی ہے چیابہ ہے دور دے صحیح بخاری شریف ہے
میرے کریم لاجپال آقا کو انہوں نے مغرب دی نماز پڑھی، پھر عشاء دی نماز تو بعد کھانا تناول فرمایا، اجازت طلب کی تھی۔ اور یہ حضور دا فرمان ہے کہ اگر کوئی مہمان اجازت طلب کرے نا تو انہوں بار بار یہ نہ کیا کرو تو رہ پاؤ نا، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو انہوں کو ٹھیک ہے۔ میرے کریم لاجپال آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جدو صحابہ ٹورن لگے نا، صحیح بخاری ہے کہ صحابی نے عرض کی تھی کریم لاجپال آقا اسی بھول گئے سان گھروں دیوا لے آنا، لالٹائن نہیں ہے، اندھیری رات ہے، تے پہاڑی علاقہ ہے، کوئی مزی جانور نقصان نہ پہنچا دے، حضور صاحب کوئی لائٹ کا انتظام ہو جائے۔ میرے کریم لاجپال آقا مسجد نبوی شریف ایک چھڑی پائی سی، سرکار نے صحابی نے فرمایا جاؤ چھڑی پھڑ کے لیا۔ میرے کریم لاجپال آقا نے سوٹی دے نال اس طرح اپنے ید اللہ والے ہاتھ لائے، حضور نے ہاتھ مبارک لایا۔ حضرت مالک بن عوف تے انس بن مالک جیسے صحابہ فرماتے ہیں وحدہ اللہ شریف دی ذات دی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت ساڑی جان ہے، اگر مدینے کی ساریاں لائٹاں کٹھیاں کر دے تو انہی روشنی نہیں سی جنہی اس سوٹی چو روشنی ہو لائے۔ صحابہ لائے کے طور پہ نے ان کنیا نے جانا سی، شمال نو کنیا نے جانا سی، جنوب نو ایک بستی دیتے آئے نہیں۔ صحابہ جھگڑن لگ پہ کہ ہن کی کریے؟ ایک جنہ بولا تو نے کیا پتے جھگڑ دے کیوں جی؟ انہیں کیا سوٹی اساں لنگی سی، تجھے اکڑ لگیا تھا تے حضور نے سانو کیتی سی نا۔ اس تیسرے صحابی نے کیا انہیں کیا نہ جھگڑو، یہ سوٹی دے نال اپنیاں سوٹیاں لے آؤ، جیڑی حضور نے سوٹی دیتی سی ان دے نال رگڑن لگ پہ۔ امام بخاری پہ بیان کرتے جڑے آتے ہیں فقط بخاری شریف، فقط بخاری شریف، حالانکہ امام بخاری تو بہت باتیں چوئے نے جب امام مالک نے موتا لکھی سی، امام بخاری تے امام مالک تے شگردان دے شگرد نے بہت باتیں جو بخاری شریف لکھی گئی ہے۔ امام مالک دے بارے اگر بیان کریے نا جنا حضور دے میلاد تے یا علامہ جلال الدین سیوطی نے، علامہ جلال الدین سیوطی حضور دی امت سے جو نے جنہ 6 کتابہ نبی دے ماپیاں تھے اور 5 کتابہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے میلاد سے لکھی ہیں۔ 6 کتابہ حضور دے ماپیاں دے ایمان تھے اور 5 کتابہ لکھی ہیں میلاد تھے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطیوں نے جنہاں 100 بار، بعضہ نے 76 کیا 75 نہیں، ساڑھے شاہ ولی اللہ محمد دیوی جیسے بزرگاں نے کیا ہے کہ 100 بار جاگتی آنکھاں نہ حضور نے دیدار کرایا علامہ جلال الدین سے۔ اور امام مالکوں نے جنہیں سب تو پہلا عنوان ہی حضور دے میلاد تھے، سب تو پہلی حدیث لے آئے نے کہ میرے کریم لاجپال آقا ہر پیر والے دن روزہ رکھ دے آئے، اور کوئی بندہ ہر پیر والے دن روزہ رکھے نا، عائشہ 1 سال تو پہلا انہا پتہ نہیں چلنا۔ کس طرح کسی نے اتفاقاً کہنا ہے حافظ منظور ہے پانی لے، انہیں حافظ منظور صاحب نے کہنا شاہ جی میرا آج روزہ ہے، میں نے پتہ چلے گا کہ نہ پیر آڑے دن روزہ رکھا ہے، سارے نہیں پتہ چلے گا، ہولی چل دیا، کام سال لگ جانا ہے پتہ چلنا ہے کہ حافظ منظور دا پیر آڑے دن روزہ ہوتا ہے۔ شعبان دن سانو 1.5 سال بعد پتہ چلیا کہ حضور نبی کریم ہر پیر والے دن روزہ رکھ دے نے۔ اذان کی تھی فدا کا بھی وامی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا تجھے ہر پیر والے دن روزہ رکھ دے جے۔ سرکار نے فرمایا پیر والے دن میرا میلاد ہویا، میں روزہ نہ کہ اپنا میلاد خود بنا۔ امام مالک بیان کرتے پئے، اور امام مالک کون نے 30 سال روزہ رسول دے سامنے حدیث شریف پڑھا دے، قریشی نے، ہاشمی نے، مطلبی نے، حضور دے داف کے خاندان نہ تعلق ہے۔ امام مالک 30 سال حدیث پڑھائی، یہ آپ طہارت واسطے جانا سے جبل عائر تھا، شاید تو زیارت کی تھی۔ جب مدینہ شریف نکلی ہے نا شہر باغ، ہم سے شہر دی حدود دی اندر آ گیا کالا پہاڑ ہوا دے، جبل عائر، اوز پہاڑ دے کول جا کے طہارت واسطے جاندے ہیں۔ مدینہ شریف روضہ رسول تو تقریباً 9-11 کلومیٹر دے فاصلے، دوڑے جانا آخر سے اوٹھے پہنچنا۔
کسی نے کیا مالک یہ جبلی آئے تھے کیوں آندے تھے خاص کر بھی شاپ کرا آپ فرماندے نے مدینے دے منافق جدوں حضور دا گلا کر دے سن اس پہاڑ دے کول چلے جاندے آتی خوش ہوندا حضور نے فرمایا جہنم میں جائے گا سرختی سیاہ ہو گیا حضور نے لعنت پائی اس پہاڑ سے اور میرے امام مالک آندے نے اس پہاڑا میں افضل پہاڑ ہے جبل احد سرکار نے فرمایا وہ پہاڑ ہے جڑا میرا ذکر سن کے خوش ہو جاتا ہے پہاڑ ہوئے پتھر بھی ہوئے تے خوش ہوئے تے جنتی بن جاوے تے جی حضور دے گلا سن کے پتھر بھی خوش ہوئے تے جہنم دا ایندھن بنتا ہے امام مالک دوڑ کے جانا پھر دوڑ کے آنا کسی نے کیا مالک دوڑ کے کیوں جانا ہے فرمایا کوشش کرنا روزہ رسول تو دور چلا جا پھر دوڑ کے کیوں آنا ہے فرمایا اس واسطے آنا جی موت بھی آوے تھے مدینے دے بازارے چاہے ساتھ گھوڑے ساتھ اونٹ نہیں امام مالک دے اسوار نہیں ہوندے کسی نے کیا مالک کدے تین ویکھیا نہیں اونٹ تے بیٹھے گھوڑے تے بیٹھے امام مالک آندے نے اسوار تے نہیں بیٹھا کہ مدینے دیا دیواراں نہ کدھر مالک دا قد اونچا نہ ہو جائے تے پھر رکھے کیوں نہیں فرمایا رکھے اس واسطے نے چنگی اسواری رکھنی نبی دی سنت ہے امام مالک نے جدو کتاب دا ورق اتھلنا تے کھڑک نہ کرنا امام شافی کہندے نے امام شافی جیسے بزرگ لکھن دے نے کہ شافی مالک عرض کرتے نے شاگرد امام شافی امام مالک کہندے تھانو کتاب دا کھڑک کر دیا کدے نہیں ویکھیا امام مالک کہندے نے اے میرے شاگرد میں تے کدے باسی بھی نہیں لئی میں کدے انگڑائی نہیں لئی میں کدے نیچ نہیں لئی میں کدے اونچی سو نہیں لیا مالک کیوں فرمایا سامنے نبی دا روزہ ہے کدھر بے ادب نہ ہو جاما امام شافعی نے استاد جی کدے نبی دا دیدار بھی ہو جائے فرمایا تو کدے دی گل کرنا ہے جدوں دی ہوئے سوالی کوئی رات ایسی نہیں جڑی حضور نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب نعرہ غوثیہ حضرت محترمات کرتا بھی ہیں وہ بھی کہتا جس طرح ہمارے ہاتھ نبی کے بھی ایسے ہاتھ خدا کرے تیرے ہاتھ ٹوٹ جان جڑے نبی کے ہاتھ نال ملا دا بھی ہیں تیرا میرا ہاتھ اٹھے تے 1.5 فٹ اوپر جائے گا 2 فٹ چلا جائے گا میرے کریم لاجپالا کا صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے سرکار نے جماعت کرائی اور میرے کریم آقا اپنے مصلی مبارک پر قدم چکیا اسی نہیں چھوک سکتے کہ کھڑے ہو کے بھی جڑا ہے نیویں اونچے نہ کالا فلال مومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون قرآن کہہ اپنی نمازاں دے اندر خشوع اختیار کرو خشوع تے خضوع دو نہیں نہ ظاہری طور تے حرکت کرو تے نہ من بے غافل ہو کے نماز نو پڑھو یعنی اندر بھی تھوڑے ہوے کہ اسی نماز دی حالت تے جائے بڑے ذہن بھی کسی پاسے نہ لے جاؤ تو میرے کریم لاجپالا نے اپنا قدم مبارک کیا ہاتھ بلند کرتا پھر حضور نے قدم چکا پھر ہاتھ بلند نماز مکمل ہوئی صحابہ نے عرض کی حضور تھوڑی عادت مبارکہ پہلے نہیں سی ویکھی تو ہاتھ بھی بلند کیتا قدم مبارک چکیا میرے کریم لاجپالا نے فرمایا جنتی کے گچھا انگوراں دا لٹکدا پیا میرے دل نے چاہ میں توڑ لا لیکن پھر چھڑ دیتا پھر دل نے چاہ توڑنا پھر چھڑ دیتا چھڑیا ہے تھوڑے لئی کہ تسی آخرت تے کھاندے رہو تھوڑا اعتماد تے میری امت کھاندی رہندی جنت دا پھل مکدا نہیں تھوڑے تو مکنا نہیں سی لہذا تسا کام کاج کرنا چھڑ دینا سی ہن مولوی نے کہ فقط نبی دا خیال سی نماز دے او سانو خیال دے جنت دے پھل نبی نے نہیں کھوانے حضور فرماندے نے حقیقتاً او جنت دے وچ کچھ انگوراں دا لٹک رہیا جے تیرا یہ عقیدہ ہے کہ نبی دا ہاتھ جنت دے کیویں پہنچ جائے اے تے میرے غریب النواز میرے پیر و مرشد عطا رسول ہند الولی نبی رسول 90 لاکھ بے ایمان و کلمہ پڑھان والا ایک معین الاسلام ایک معین الدین لو لمبے یادہ دادا مرشد قطب الدین دا پیر ہے سارے سارے سنیاں دا پیر ہے تو کہنے نبی دا ہاتھ کیویں پہنچ گیا جنت تے معین الدین نے ہاتھ چل چلا ملفوظات دیکھا جا نظام صاحب نے لکھا ہے نظام الدین محبوب الہی نے لکھا ہے کہ جوگی جائے پال جب مقابلے تھے آیا پرتھوی فخر بھائی پرتھوی رام ان دے نام کے نام مذہب کا نام رکھا ہے پرتھوی اساں اپنے مذہب کا نام رکھا
سکے غوری شہاب الدین غوری دینا احمد شاہ ابدالی دینا تھی ابدالی پرتھوی جیڑا سی یہ راجہ سی ہندو سی انہیں ایک جوگی نو بلایا بڑا بڑا جادوگر انہیں کہنے لگا مسلمانہ دا جادوگر ہے اندھا مقابلہ کر انہیں کہا ہی نہیں معین الدین نے میرے اگے کی ٹھہرنا جوگی کہنے لگا جے پال انہیں اپنے جوڑے دے بیچ انج کر کے ہاتھ پایا جوگی جے پال کہنے لگا دس معین الدین میری مٹھی ایک ہی ہے خواجہ غریب النواز نے فرمایا تیری مٹھی ایک گنگا تے جمنا دی ریت ہے وہ دو دنیا میں دی کٹھی کر کے لیا ہے جے نیری ریت گئی تے میں کہا تیرا سوال دا جواب درست نہیں کیونکہ ایک دریا دی نہیں ہے گنگا تے جمنا دو دی ہے خواجہ غریب النواز نے فرمایا گنگا تے جمنا دی ریت ہے جوگی جڑا سی خاموش ہو گیا ریت سی موٹے خواجہ غریب النواز فرما دیں کہ تو تے جھوڑے جات رکھا کے لے آن میرا ہاتھ تیرے سامنے خالی ہاتھ ہے انہیں بلند کیتا پھر بلند کیتا خواجہ غریب النواز نے انہیں مٹھی بری فرمایا دس میری مٹھی ہے کی فگوش تلگی جائے پا مبہوت ہو گیا لاجواب ہو گیا نا جوگی جائے پا چپ کر گیا راجے پرتھوی رام نے انہوں کیا کہ انہوں سزا دینی ہے اندر کر دیو انہوں جواب پہلے ہی نہیں آئے کہ اندر سے میرا علم آسمان تک ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ جو بابا صاحب پوچھا حضور میرے دادا مرشدی گوٹھے کی تھی کہ خواجہ قطب الدین فرما دینے میرے پیر دا ہاتھ جنت سے گیا جنت بھی دو پھول توڑے جوگی جائے پال دا علم نہیں سی جنت سے جان آڑا اور جن دے غلامہ دی شان ہے اس حق عالم کیا بولا نعرہ تکبیر نعرہ اسحاق نعرہ حیدری میلاد مصطفیٰ یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا بے دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا کہنا نبی دانیات تو اسا ہاتھ کر کے اپنے ہاتھ کہنے لگے شرم آنی چاہیے دیئے رب کریم آندہ ید اللہ فوق آئیتی ہے لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم اگر آپ فرماندہ ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق آئیتی ربانہ اطلاحات جدو حضرت عثمان رضوان ہے وہ کہتے ہیں بڑا مشہور واقعہ ہے مقام حدیبیہ بالکل مدینہ شریف مکہ ودوائی مدینہ شریف ودوائی مکہ پاک پہلی کبری دنال آج بھی وہ پاڑی طریقہ مقام حدیبیہ میں دیو نا انہا ذریعہ بھی جیڑا سی ایسی نے دنال جتے حضور کیونکہ باقی ہر چیز بدل گئی پہاڑ بھی ہوئی نے نا جنت مصطفیٰ دی نظر اور مسجد بیٹھے چھوٹے دے خدا دی لعنت میں نے نا بھائی صاحب نکل دیا بابو بکی میں کونے دے قریب کھڑا وہ مولانا سلیمان صاحب میری تصویر بنانا وہ پھٹ کے انہوں نے بندہ آیا انہوں نے موبائل پکڑ لیا میرا ہی موبائل میں گیا تو کہنے لگا شرک کرن دے یہ دیوار دے نال ہاتھ لانا شرک کر میں کیا لائبریری دے بھی چل اردو بولتا سی لکھنؤ دا سی میں ان کا لائبریری چلنے امام مالک دی موتا پائی امام مالک اینا دیواران دے چومتے سان اینا دیواران نال ہاتھ لاتے سان کسی نے کیا مالک کیوں چومتا پیا فرمائے نا دیواران تے میرے مصطفیٰ دی نظر پائی ہے تو کہتا پیا شرع کہ امام مالک پہلی حدیث کی کتاب امام مالک نے لکھی موتا امام مالک پہلی حدیث کی کتاب ہے میں نے کہنے کہ تو تے لگنا ہے کہ مولوی ہے عالم میں نہیں میں عالم دا خاتمہ تے خاتم حسین ہی میرا نام بھی حسین دا خاتم ہے لہذا کو موبائل انہیں میں دے دیتا کہ ازی انہا میں اسے جو جذبے دے بیچ ازی بیٹھے کافی جلہ کرن لگ پہ کدو ہور تو میں اسی شرک سے بحث کرن لگ پہ کہ امام بخاری کیوں آکھا ہے مشرک کون ہے اور میں کردہ بھی اندر میں نہیں پتا کہ میں ملو بیٹھا دار کے بیٹھا مگر زیلی چی نہیں ہے کہ میں کتھے میرے لاج پاک کا غریب النواز نشانہ کتھے اپنے در سے بلا لیا سیکھا ہے نکمنے ہاں جی کتھے وہ پاک گلیاں تھے کتھے ایسی وہ میرے زیلی چی نہیں وہ کوئی آوے تھے وہ میں نہ انج کے بیٹھ میں یہ سمجھن لیا کہ ویچے محفل پڑھا لیا لنگر پانی ہون لگ پہ 4-5 دودھ دیاں بوتلاں آگیاں جوس بڑے
ہاں جی وہ میں حضرت سلیمان صاحب نو دیتے تھے بعد میں کہتے آپ صاحب کہ شاہ صاحب جڑے جی بھی لنگر آیا میں کہ یار یہ تے میں نا پتہ نہیں کس تصور اس میں گلا کرن دیا یقین جانو اسی گنے پاکستانی 71,000 روپیہ سی میں کہ لے وچ تو بھی لے تے ممی لے نا موبائل بعد وچ میں لے کیا مال کی میں کہ چنگا لے لیں میں کراچی استاد خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے اسے دار حضور دے دار تے منگیے جیڑی چیز منگیے ملے کیوں نہ اے علی ہے میری تے دروازے تے مانگ رہے او میرے حضور تے نبیاں دی امام حضرات محترم حضور دا ہاتھ جس ہاتھ نو اپنا ہاتھاں دا پیا میرے کریم لاج پالا کرے بیت رضوان علیہ زیابان او میرے ہاتھ سے بیعت کرو جنہی دیر عثمان دا بدلہ نہ لیا انہی دیر جانا نہیں زیابا حضور دی بیعت کرن لگ پہ بیعت کی دی ہے ہونا دی پتہ کی کرنے ہوں دے پیر ساڑے اللہ معافی دے ہوں دے پیرہ آنے لو بھی کنے کنے پیر صاحب بیٹھے نے مرید ہاتھ کھڑے کرو آئے بیچ کرے گا بیعت دا مفہوم ہی نہیں سمجھ یہ اگلے دی مرضی ہوں دی نہ پکڑ کے کرو دکھے نہ کرو کیا دی دکانداری بنائے کوئی سمجھے نہ ہوئے تے تصور دی لائے دے پتہ ہوئے کہ تیری مریدی دا میرے کریم لاج پالا کا ہاتھ مبارک تے وچ سیابی دا سرکار نے فرمایا میری بیعت کرو بیعت کرتے پہ 1400 سیابا لاج پال کریم آقا دے ہاتھ دے تھلے کئی سیابا نے ہاتھ رکھے سن تک حضور دا ہاتھ تھا جب بیعت لیں گے پھر رب نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ سنے بیعتوں نہیں لئیے بیعت میں لئیے ید اللہ فوق ایدیما ابتلا ہاتھ تیرا نہیں یہ میرا ہے یہ تو ہاتھ رب اپنا ہاتھا کیوں ہوئے کافر جڑا باتھا کیوں ایمنی خاجہ غلام فرید فرمایا کہ تے ساڑی نگاہ نبی دیا بھی اکھان دا زاڑیاں گاندی پھاڑ کے بیگی اگے بیگی ہے تے پیچھے نہیں بیگ سکتے جب میں سجے بیکھا تے کھپے پاسے دا نہیں پتا کی ہے یہ کھپے بیکھی ہے تے سجے پاسے ساڑی آنکھ دا کیمرہ صرف ایک سمت بیکھ رہا ہے میرے کریم لاج پالا کا جماعت کرائی حضرت انس فرماندے نے کہ میرے نال سی ہمیں جڑا سی انہیں میرے پیر دے نال اپنا پیر لائے میں پھر پیرا جے میں واقعی کرنے فلور میں نال کوئی ساڑا تو ڈاری جاندہ ہے پتہ ہی نہ پیر چوڑا کر دے کر وہ سیابی نے نہ اپنا پیر مجھے سیابی نے پیر نہ لایا میرے کریم لاج پالا کا جب سلام پھیریا فرمایا نماز دے وچ اپنی جگہ تے کھڑے رہے کرو تسی کی سمجھتے جے میں نبیوں دا امام اگے ہوئے نا میں اگے بھی دینا تے میں پیچھے اور قرآن کہہ رہی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ حضور دی نگاہ ستواں سپارہ مولا علی دے ویر جدو نجاشی بادشاہ کو گئے حبشہ دا بادشاہ اس میں ایڈی وڈی ریاست سی سلطنت تھی حبشہ کہ جس طرح آج دے دور برطانیہ روم اس طرح سی جے میں جرمن ہے فارس اس طرح سی جس طرح امریکہ یہ چار بڑیاں ریاستاں سے کیسرو کسرا روم تھی حبشہ میرے کریم لاج پالا کا نے فرمایا میں دو عظیم بادشاہ دے دور دنیا تے ہے ایک عادل سی عدل کردہ نام شیروان بادشاہ ایک سخاوت کردہ نام حاتم تائی سی پتہ چلے کافر بھی ہوئے تے انصاف کرے تے تحریر ممبر تے بے کے ہمنا دے نال کیتی ہے ہوئے کافر خیرات کرے حضور نے تعریف کیتی ہے حاتم تائی دی سخاوت ہے عالم ہے حافظ سادی شرازی فرمانے ان دے محل تے 40 دروازے ہے اگر کسے بکری منگی اور اونٹ مل گیا ہے اگر دوسرے دروازے چھوایا حاتم نے چھڑ گیا ہے تیسرے چوتھے اٹھتیے 40 چھوایا ایک مولوی صاحب بار بارے رپیٹ کری جان دے سن میں بعد بیان کی دم حضرت ٹھیک ہے حاتم تائی بڑا سکی سی پر ان دے 40 دروازے مک جاندے ہیں بھوکے دی بھوک نہیں ختم ہوتی تھی آمنہ دلال داؤدارہ قرآن کندہ با مسائل خلاق آنہار میرے محبوبہ جی نے ایک باری مانگ لیا ان تو ہی جانی پھر مگن دی دو جی نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ وہ سخی لاجپال تھوڑے میرے قریب لاجپال آقا انہوں دی تے شان دے میرا تو بڑا
مولوی بازاری جو گلی جو لنگدا تھوک دے گئے ہر بندہ کہندا ہے کون ایتھے گندا تھوک سٹ گیا ہر بندہ کہندا کیونکہ اپنے تھوک نو محفوظ جگہ تے کرو گلی بازار ہے حضور نے فرمایا منع فرمایا جیڑا مسجد دے تھوک دیندا ہے اور تھوکن والا تے جہنمی ہے بھاویں انجاڑے چولے تھوکے جیڑا اس جگہ نو صاف کر دیندا میرے کریم لاجپال آقا نے فرمایا اللہ شہید دا درجہ عطا کر دے ساڑھے استاد ایڈے وڈے عالم دین سن استاد خادم صاحب نے سے مسجد رحمت اللہ العالمین یقین جو آئی صاحب چادر بن کے لیٹ بھی نہ خود صاف کر دے مطلب یہ تقوی ہے میرے کریم لاجپال آقا مولوی دے تھوکے بیماریاں نے لاجپال کریم آقا دو تھوکے جندے شفا غذبہ خندق ہوتا دین سیابہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھتا نا جو حضور دے پیٹ مبارک تو دو پتھر ہوتے کائنات دے خزانیاں دے مالک نے انہا آتا ہے نا کوثر کی شان ہونا واسطے آئی ساری کائنات دے خزانیاں دیا کنیاں ہمنا دے لال کھول لیکن حضور نے پیٹ دے پتھر بنے آئے حضرت جابر اندر میں کار نہ گیا میری بکری مر گئی سی انہا چھوٹا گیا بچہ سی امام بخاری اندر رج کے کھاندے تھے صرف 6 بندے کھا سکتے تھوڑا تھوڑا کر کے کھاندے تو 9 بندے کھا سکتے تو نکا جا لے لاہا حضرت جابر عزیبہ کیتا گاندی نو اشا جو پیچھے پہنے کے پہنے کے حلوہ بیچے بنا بھی مائی صاحبہ بولیا حضرت جابر دی بیوی جا صرف نبی پاک ہو ابو بکر عمر عثمان تے علی جب پنجواں بھی آکھے نہ تے حضور آکھے صرف عبدالرحمن بن عوف کو لیا 5 بندے کافی نے حضور دے نا کیونکہ تھوڑا جیا لنگر شریف ہے حضرت جابر جو تو گئے نا تو جا کے عرض کر دیں حضور غریب النواز تھوڑی جے گھر کرنی سرکار نے فرمایا دعوت کی تھی حضرت جابر آندے نا میں علی بولے ہی نہیں سرکار نے فرمایا دعوت کی تھی ہے حضرت جابر آندے نا حضور تھوڑا جیا لنگر شریف ہے تو تھوڑی خاتمہ کہنی تھی تھوڑی سیابیہ کہنی تھی تھوڑی کنیدہ کہنی تھی کہ حضور مجھے صرف 4-5 بندے ہور لیا سرکار نے فرمایا خندق خودر نڑے رو بھئی چلیے سارے ہو گھر کے کھانا یا سبحان اللہ میں 2-4 اور گلا کر دوں حضور نے فرمایا ہو بھئی سارے جب ٹوڑ پہنا میرے کریم لاجپال آقا پہنا حضرت جابر تیز دوڑے تھے گئے گھر ایک آتی میں کہنے لگے اللہ بندی سکاف سے سارے لئیاں میں تبیستی بڑی ہوئے چھاڑی ہوئے گی نہ ہی پکا دیتے چنگا تے عقیدہ چنگا ہوئے تے دلیل آپی آ جاندی نکرانی بولی کہ حضور ساڑھے مہمان نے باقی دے حضور دے مہمان ساڑھے دے حضور مہمان نے نا میں باقی دے دیا با حضور دے مہمان نے جب میرے کریم لاجپال آقا آئے فرمایا آٹا لیا جابر حضرت جابر نے آٹا لیا تھا میرے کریم آقا نے تھوک مبارک چھٹیا ہانڈی لیا ہانڈی میں حضور نے تھکیا تو ہانڈی میں تھکے تیری گھر دی جتیاں مارے نبی جیسا بڑھانا لیا کوئی شرم حیا کر حضور نے تھکیا انی برکت ہوگی امام بخاری آندر 1500 سیابہ کھا گئے آخری لکمہ حضور نے تناول فرمایا یہ آخری جو حضور نہ کھڑا پسند فرما دے پھر قیامت کا کو ہانڈی نے مکھنا نہیں تھی جے میں جنت کی میوانی مقدار اے میں نبی دا موجزہ بھی ختم ہوندہ سب کو آخرے جو حضرت ابو ہریرہ کھڑ لگے میں نے ایک دن بھوک بڑی لگی میں آکھا ابو بکر صدیق کو ڈائریکٹ نہیں آتا میں سے اگلا بندہ آکھے ابو ہریرہ ایڈا ہی دیا ہویا ہے کہ جڑا روٹی منگنا بھی ہے لیکن کوئی نہ دلیل نہ منگنا حضرت ابو بکر صدیق گزرے نا کہ حضرت ابو ہریرہ اندر وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یہ آیت کادے واسطے نازل ہوئی حضرت ابو بکر نے ترجمہ کیا چلے گئے فاروق اعظم گزرے پھر کوئی آیت پڑھتی تھی کھان پین والی انہاں ترجمہ کیا ٹر گئے ابو ہریرہ دن ہند نبی دے خاص اور خاص ایک مراد مصطفیٰ ہے سبحان اللہ حضور سے باقی سارے سیابی مرید نے حضرت فاروق اعظم مراد نے جڑی رب کو مصطفیٰ نے منگیا اللہ یا عمر بن خطاب یا عمر بن حشام ابو جہل نا انہاں دوہاں کی ایک انہاں ساتھی ایک میرا
تیرا ساتھی بنا دے رب نے فرمایا سونے پہلے عمر دا نا آ گیا لے عمر بھی تیرا ساتھی بنا دے حضور نے منگیا کہ آدم حضرت ابو حیران دے ہیں تے شانہ والے پر میری ایتھاں دا نہیں سمجھ سکے مفہوم میں بھی عربی جاننا میں بھی عربی چرہنا میں ترجمے واسطے نہیں پوچھا میں جو میں پوچھا نا آج کی پکایا ہے بھائی صاحب آج کی پکایا ہے بھائی صاحب یہ نہ دسن آ جائے ملک کا ہوں تو میں پوچھنا ہی نہیں نہ تو ویسے پہلے حاجی صاحب کو پوچھا کی پکایا بھائی صاحب یہ نہ دسن آج کر بھی گوشت پکایا بلکہ سمجھ جان کے چاہ اور پانی تلا لائے حضرت ابو حیران دے حضرت ابو حیران دے نے میں یہ سواستے ہیں پڑھی کہ سمجھ جا تنہ دنہ دا پکھا ہو رہا ہے اصحاب صفحہ دے وچ بیٹھا زبان تے گلا تے شکوا نہیں صبر دا پیمانہ ہے انہوں دے کورو صبر ہے جڑے حضور دے در تے بیٹھے حضرت ابو حیران دے میں ٹر پیا حضور وال میں جانا اس در تے جتھے ہے تو پڑھن دی لوڑ ہی نہیں پیش آنی جدو گئے کہ حضور اپنے حجرہ مبارک کے نکلے تے دو دا پیالہ بھریا میں نے کہا یا ابی حریرہ میں جلدی نہ گیا جی حضور لمبا ہے جی حضور سرکار نے فرمایا پیالہ پکڑ میرے اس میرے پشیدہ عالم بیٹھن والا سے حضرت ابو حیران دے میں اتنا خوش ہویا کہ جدو حضور نے میں نے دو دا پیالہ پکڑایا لیکن کریم آقا نے فرمایا سجے پاس شروع ہو جا سبحان اللہ آجرے بیٹھے نا صاحب صفحہ صفحہ چھپر موان دیں چبوترہ صاحب صفحہ اللہ صاحب نو لے جائے ریاض الجنہ تو پہنا ہے صاحب صفحہ دا چبوترہ اس جگہ تے 70 بیٹھے صحابہ حضرت ابو حیران دے میں سرکار نے فرمایا سجے پاس شروع ہو جا جب میں کہا کہ جی اگر میں یہ تھوڑا تھوڑا بھی ہے نا گھوٹ بھریا نکی نکی گھٹی بھی ہے چلو مسئلہ سمجھا ہوا تو میں بھی گھوٹ بھر لیں گا حضرت ابو حیران دے یہ میں دے چاہتا جی نکے نکے بھی نا گھوٹ بھرے تھے ابو حیران تیرے حصے کی آئے گا لیکن میں دین کو تسلح دیتی ابو حیران کملہ کیا ہویا ہے دین والا ویکھا کون ہے اگران والا پیاما ساکی کون ہے تے تو کانے باتیں کرنا میں سجے پر شروع ہے جب 70 صحابہ پی گئے نا میں نے سرکار نے فرمایا اشرب یا ابی حریرہ اشرب یا ابی حریرہ اشرب یا ابی حریرہ بعض کہتے حضور باقی کسے صحابی نے کیا پی 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 میں نو تین والی خاص کہو ہے حضور نے فرمایا بھوک تے پیاس تے انہوں زیادہ لگے تھی دوجی بار یہ زبان سے پیاس تیرا حفظہ کمزور ہے تیجی بار یہ زبان سے پیایا ہے کہ دوئی جہانی ان تین بھوک لگنی بھی تین مہینے خلقت رنجی مصر دے بیچ کہے سالی پہ گئی 7 سالہ بھی تو 3 مہینے رہ گئے سن 6 سال کے 9 مہینے گزر گئے ہر پاسے خزانہ ختم ہو گیا تے جس ویلے حضرت یوسف کو قوم گئی یا نبی اللہ کچھ بھی نہیں ہے آپ طاقت جلوہ افروز ہوئے فرمایا مینوں بین دے جاؤ جڑا جڑا ویندا جاندا ہوندی بھوک ختم ہوندی جاندی آئی شاعر نے کیا 3 مہینے خلقت رجیا تے ویکھ حضرت یوسف کی نانی جنہ ڈٹھا سونا پاک محمد اور رج گئے کوئی نہ